ڈرامہ سیریل آرزو جینے کی تو نہیں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریم فرحان آنٹی سے ملنے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم سیف سے ملنے آئی ہو تو وہ تم سے نہیں ملے گا، تم بلا وجہ سیف اور ثروت کے بیچ میں لڑائیاں پیدا کر رہی ہو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ حریم کہتی ہے نہیں آنٹی، میں صرف آپ سے ملنے آئی ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اور سیف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیف آپ سے یہ بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کے آگے بے بس اور مجبور ہے، اور اس نے اپنے باپ کا قتل جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ایک ایکسیڈنٹ تھی۔ اس کی امی کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ آ کر بات کرنے کی۔ ادھر ثروت کے امی ابو بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو ثروت انہیں اصل وجہ نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ڈریس کا بولا تھا سیف کو، لیکن اس نے مجھے نہیں دلایا، پھر میں نے اس کو بولا کہ مجھے کہیں باہر لے جاؤ، وہ مجھے باہر بھی نہیں لے کر گیا، تو آپ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی جب وہ میری ایک بات نہیں مانتا، وہ صرف اپنی امی کی بات مانتا ہے، ان کی سنتا ہے، جیسا وہ کہتی ہیں ویسے ہی کرتا ہے۔ اس کے ابو اس کو سمجھاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم تو بہت سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو، دیکھو وہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ تمہارا ہی فیصلہ تھا بیٹا، پھر بھی تم سوچ لو۔ جس پر ثروت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اب کیا کروں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم بہت زیادہ ضد کرتی ہو اور بات بات پر غصہ کرتی ہو، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اگر فرحہ کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گی۔ ادھر وہ حریم کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کو خیال آتا ہے، سوچنے پر اس کو خیال آتا ہے کہ جب میں نے سیف کو بتایا تھا کہ تمہارا رشتہ میں ثروت سے کر آئی ہوں تو وہ خاموش ہو گیا، جبکہ شاید وہ بھی حریم کو پسند کرتا ہے۔ اتنے میں سیف آ جاتا ہے، اس کی امی اس کو بلاتی ہیں کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ آج حریم آئی تھی، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ثروت سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں، میں نے حریم سے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہتی ہے کہ تم پھر حریم کیوں آئی؟ اس نے کیوں کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تم بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتی ہے کیا تمہیں مجھ میں ہمت نہیں میرے سے بات کرنے کی؟ اتنے میں سیف غصے میں آ کر حریم کے گھر جاتا ہے اور وہ زور سے چلانے لگتا ہے کہ حریم 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 جیسے ہی دروازے سے باہر آتی ہے وہ اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا ہے، وہ اس پہ چلاتا ہے، جس پر حریم کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ بھی چیخنے اور چلانے لگتی ہے۔ سیف اس کو کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میری ماں کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی سے بات کی، آج تک تو اتنی بدتمیزی سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بھی بات نہیں کی، تو تمہاری کیسے جرت ہوئی بکواس کرنے کی؟ وہ کہتی ہے میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف انہیں سمجھایا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، میں نے ان سے صرف اپنی اور تمہاری بات کی ہے۔ جیسے ہی وہ بتاتی ہے سیف اس کو مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں حریم کی امی آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی سیف، میرے گھر آ کر میری بیٹی کے سامنے تم اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی اور دوبارہ یہاں پہ مت آنا۔ وہ اس کو دھکے دینے لگ جاتی ہے حریم کی امی سیف کو، وہ انہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ اتنے میں حریم اپنی امی کو کہتی ہے کہ امی سیف چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا، پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔ پھر اس کی امی جب دیکھتی ہے حریم کو تو وہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سیف کے جانے کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن بیٹا کہتی ہے یہ اب ٹھیک بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی امی کے آگے کٹ پتلی بنا ہوا ہے، تم کیسے اس کے ساتھ رہو گی؟ ادھر ثروت سیف کو کال کرتی ہے جبکہ وہ حریم سے جھگڑا کر کے اس کا موڈ خراب ہے، وہ گھر واپس آ رہا ہے۔ ثروت اسے کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہیں کھانے اور گھمانے پھرانے کے لیے لے جاؤ، تو سیف اس پر اس کو صاف انکار کر دیتا ہے، جس پر ثروت کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ سیف سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی امی آ جاتی ہیں اور وہ سیف کو کہتی ہیں کہ کیا تم نے ثروت کو کہیں پہ لے کر جانا تھا ڈنر وغیرہ کے لیے؟
तो वो नीचे आई हुई है और तुम्हारा वेट कर रही है। तो इसकी अपनी अम्मी की बातें सुन के सैफ परेशान हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है, मैं सरवत को ले जाता हूँ। फिर वो सरवत को बाहर घुमाने फिराने के लिए लेके जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सैफ खामोश होता है, जिस पर सरवत कहती है कि अगर तुमने इस तरह चुप करके खाना खाना था तो ये मैं घर पे ऑर्डर करके मंगवा सकती थी। क्यों ना हम लड़ने की बजाय अपनी ज़िंदगी प्यार और सुकून से गुजारें। जिस पर सैफ को समझ आ जाती है और वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा तुमसे झगड़ा ना करूँ। बस हम बचपन से बहुत लड़ते ही आए हैं, हमने और कुछ भी नहीं किया सिवा लड़ने के। अब मैं भी चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारूँ। जिस पर दोनों खुश होते हैं और वो एक दूसरे को सही से बात करते हैं। इधर हरीम अपनी अम्मी से रो रही है और वो कहती है कि अम्मी, आप ही कहती हैं ना कि जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं। शायद सैफ के साथ मेरी जोड़ी नहीं बनी थी, अल्लाह पाक ने लिखी नहीं है, हमारा जोड़ा आसमान पे बना ही नहीं है। इस पर उसकी अम्मी कहती है मुझे उसके जाने का बहुत दुख है। वो कहती है अम्मी, आप दुख ना करें, आप परेशान ना हों। मैं सैफ को भूलना चाहती हूँ, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन वो अपनी अम्मी को दिलासा दिला रही होती है। कमरे में जाकर वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, रोने लग जाती है। उधर उसकी अम्मी भी रो रही होती है, इधर हरीम भी बहुत ज़्यादा रो रही है। उसको बहुत ज़्यादा दुख है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है सैफ के चले जाने पर। इधर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर सरवत और सैफ का निकाह हो रहा है, सब लोग आए हुए हैं इस तकरीब में। जैसे ही मौली अंदर आता है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो जाओ। वो आती हैं, जैसे उसको मौली कहता है कि तुम्हें बेटा निकाह कबूल है, वो कहती है कि नहीं। जिस पर उसकी अम्मी और फरहा आंटी परेशान हो जाती हैं कि ये क्या बात है। उसकी अम्मी मौली को बाहर भेज देती है, मौलवी को, और वो कहती है भाई साहब आप बाहर चले जाएं। सबको बाहर भेजकर वो सरवत से पूछती है कि क्या बात है। वो सिर्फ उसने एक ही बात की रट लगाई होती है कि मैंने सैफ से बात करनी है, सैफ से बात करनी है। उसकी मम्मा उसको डांटने लगती है, जिस पर फरहा उसे समझाती है कि नहीं गुस्सा ना करो, हमें चाहिए कि हम सैफ को भेजें ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात कर लें। फिर वो दोनों बाहर चली जाती हैं और वो सैफ को भेजती हैं। वो कहती है ठीक है बेटा, हम बाहर जाते हैं और मैं सैफ को अंदर भेजती हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा आपको पता है कि बाहर कितने मेहमान बैठे हुए हैं और आपके बाबा कितने परेशान हैं। जिस पर वो कहती है अम्मी कि बस सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप सैफ को भेज दें फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों बाहर आती हैं और सैफ को अंदर भेजती हैं। सैफ उसे डांटता है, गुस्सा करता है कि ये क्या तुमने बच्चों वाली हरकत की है, तुम्हें पता है कि बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं। सरवत उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम यहाँ बैठो और मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हरीम को भूल गए हो। वो उसको यकीन दिलाता है और वादा करता है कि मैं हरीम को कभी याद नहीं करूँगा, मेरे लिए हरीम ख़त्म हो चुकी है, अब जो कुछ है वो तुम हो। वो उसको यकीन दिलाता है और वो फिर खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो उनकी रुखसती हो रही है। वो उसे ऊपर लेके जाता है। जैसे ही वो जाता है वो बातें करने लगते हैं, जिस पर वो कहती है कि अब तुम मेरा घूंघट उठाओ। जैसे ही वो उसका घूंघट उठाने लगता है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो इतने में सरवत को याद आता है कि तुम मेरा घूंघट उठाओ। वो जैसे ही उठाने लगता है वो नीचे कर लेती है, वो अपना घूंघट नीचे गिरा देती है और कहती है पहले मेरी मुंह दिखाई दो। जिस पर वो कहता है वो मैं अपनी मम्मा के रूम में भूल आया। जिस पर सरवत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस बात का इशू बनाती है और वो कहती है ये क्या बात होती है कि तुम मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट अपनी अम्मी के कमरे में रख के आ गए हो। कहता सरवत जानबूझकर नहीं रखा, मैंने ऐसे ही रखा था और मुझे बात भूल गई, मैं अभी 2 मिनट में ले आता हूँ। जिस पर सरवत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खफा हो जाती है। उस पर इसकी अम्मी सोच रही होती है कि शुक्र है कि आज हमारा ये फ़र्ज़ भी पूरा हुआ, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आया और ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इतने में सैफ आके दरवाज़ा बजाता है तो उसकी अम्मी कहती है कि क्या कोई मसला है। वो कहता है कि नहीं, मैं सरवत की मुंह दिखाई लेके जाना भूल गया था। वो कहती है क्या मैंने तुम्हारे हाथ में दिए थे। वो कहते हैं मैंने दराज में रखे थे और मैं भूल गया। उसकी अम्मी उसको उठा कर देती है कंगन और कहती है कि जाओ ये सरवत को पहना दो। जैसे ही वो अपने रूम में इंटर होता है तो सरवत
اپنا برائڈل ڈریس اتار چکی ہے، کپڑے چینج کر چکی ہے، جس پر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے کپڑے کیوں چینج کر لیے؟ وہ کہتی ہے کہ تم خود پوچھو اپنے آپ سے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کوئی اپنی پہلی رات کا گفٹ بھی بھول کے آتا ہے، تم اپنی امی کے روم میں بھول کر آ گئے ہو۔ ادھر ثروت کی فیملی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہے، ان کی فرینڈ وغیرہ سب آئے ہوئے ہیں ان کے گھر ناشتہ لے کر۔ تو اس کی فرحہ آنٹی کہتی ہے کہ میں بلواتی ہوں ثروت اور سیف کو۔ وہ اپنی ملازموں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ ثروت اور سیف کو بلا کر آؤ۔ وہ بلانے جاتی ہے۔ ادھر ثروت کے بابا کہتے ہیں کہ میں نے جہازیب بھائی کی ساری چیزیں بنوائی ہیں ناشتے میں۔ ادھر وہ ان دونوں ثروت کا موڈ خراب ہے، جس کی وجہ سے سیف آتا ہے، اس سے ایکسکیوز کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہے میں نہیں چاہتی کہ اس کی بھنک میری امی ابو کو پڑے اور وہ پریشان ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو بھی ہے وہ اس کمرے میں ہی رہ جائے، ہم باہر اس موڈ میں نہیں جانا چاہتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سیریس ہنستے ہنستے جائیں باہر، جس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی پھر باہر جاتے ہیں، اپنے امی ابو کو ملتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر سے ثروت کی امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کو لے کے کہیں سیف نکاح والی حرکت پہ پریشان نہ ہو، غصہ نہ کرے۔ وہ ثروت سے پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں امی، سیف تو پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے، اتنا کیئر کرنے والا ملا ہے مجھے شوہر۔ اس پر اس کی امی شکر ادا کرتی ہے کہ شکر ہے، میں تو اتنا ڈر گئی تھی، اتنے میں سیف آ جاتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ آنٹی ہم نے جانا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں۔ ثروت کہتی ہے کہ نہیں امی، ہم باہر ہی ڈنر کر لیں گے۔ وہ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے گاڑی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں پہ جاؤ گی ڈنر کرنے؟ ثروت کہتی ہے نہیں، میں نے اپنی امی سے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے جھوٹ کو سچ کرنا چاہتا ہوں اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کہاں چلو گی؟ جس پر ثروت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جہاں تم چاہو مجھے لے چلو۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ ہنسی خوشی گزاریں گے۔ جس پر وہ دونوں خوش ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، نہ لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہنسی خوشی کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جس پر سیف بھی خوش ہے اور ثروت بھی خوش ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔